حضرت کے بعد شغل شاہ صاحب کے بعد امان اللہ شاہ صاحب آپ کا نظام مقدس ہے. ان کے بعد پھر حضرت عین اللہ شاہ صاحب، یہ سارے جاردان ہیں آپ کے، اور تمام سادات کرام ہیں یہ. اور ان کے بعد یہ حضرت مخدوم سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا میرے والد جانی کا نظام مقدس ہے، جن کا سال 2005 میں ہوا. تو انہوں نے اس دربار شریف کی بہت خدمت کی ہے. 35 سال آپ 36 سال متواتر سے زیادہ نشین رہے، عوام کی بہت خدمت کی آپ نے ہر لحاظ سے. یہ دربار شریف کی بھی بہت خدمت کی، تعمیراتی کاموں میں آپ نے بہت حصہ لیا، اور یہ آپ نے برآمدے بنوائے، مسجد تعمیر کروائی، سر نو پہلی شہید کروا کے. اور یہ دربار شریف حضرت سید بسم اللہ شاہ نوری حضوری کا یہ شہید وہ ہو گیا تھا، پھر اسے سر نو تعمیر کروایا، یہ برآمدے بنوائے. اور یہ تمام مزارات جو ہیں ان کی دوبارہ اپنا سر نو آپ نے ریپیئر کروائی، بنوائے ہیں. یہ انہیں کے دور میں سب کچھ تھا. اچھا، ہماری اطلاعات کے مطابق یہاں پہ ایک کرامات ہوئی تھی جو مسواک کے حوالے سے تھی، جو مسواک کو ایک کو حکم صادر فرمایا گیا تھا کہ اس کا درخت یہاں پہ بننا چاہیے. ہم وہ درخت بھی دیکھنا چاہیں گے. یہ وہ درخت یہ ہے سامنے، یہ والا درخت ہے. جی تو ناظرین، ہم اس وقت اس درخت کی طرف آ گئے ہیں. مرشد ہمارے ساتھ ہیں، یہ اس درخت کے بارے میں آپ کے ساتھ تفصیلاً بھی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ درخت کب لگایا گیا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کا جو اتنا بڑا اس کی تاریخ بنی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی مرشد آپ کو بتائیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت شفیع علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آگے سوال کیے گئے تو آپ پورے کرتے رہے، اور انہوں نے ایک سوال یہ کر دیا نوابین حضرات نے، لکھیرا برادری نے، کہ یہ جو آپ کے پاس یہ مسواک ہے دانت صاف کرنے والا، یہ کس درخت ایوان کے درخت کا، تو یہ آپ اس میں لگا دیں. اور اگر واقعی آپ حضور نبی پاک اور اللہ پاک کے حکم سے یہاں پہ چیز لائیں تو دعا کریں کہ یہ درخت بن جائے، یہ سبز ہو جائے. تو کام تو بہت مشکل تھا، مگر آپ نے عرض کیا یا رب العالمین یہ کہ یہ مخلوق امتحان لیتی ہے تو پھر مانگتے ہیں یہ کہ مہربانی فرما حضور کے سچ سے، حضور کی آل پاک گھر کے بخیر اسے سبز و شاداب کر دے. تو جیسے ہی آپ نے دعا ختم کر کے منہ پہ ہاتھ پھیرے ہیں تو اس میں سے کمپلیٹ ہوتے ہیں، یہ سبز ہو گیا کیونکہ وہ کرتا ہے. اور اس سے لوگ آتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب تو کافی ضعیف ہو چکا ہے، یہ اچھا حال ہو گیا، 500-600 سال قبل کا ہے. جی تو جیسا کہ ناظرین آپ یہ درخت دیکھ رہے ہیں، اس کی جو کرامات ہیں وہ بھی آپ نے سنی. مرشد آپ تھوڑا سا مجھے اور یہ بتا دیں کہ اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹھے وغیرہ بھی پڑے ہیں، چراغ وغیرہ بھی پڑے ہیں، اور اس میں لوگ آ کر منت بھی مانگتے ہیں، اپنی مرادیں بھی پوری کرنے کے لیے. دربار شریف سے لوگ تشریف لاتے ہیں، بڑے عقیدوں کے احترام سے اپنی منتیں مانتے ہیں، گرولیاں بھرتے ہیں. یہ گھڑے اس لیے پڑے ہیں اور چراغ بھی جلاتے ہیں یہاں دربار شریف سے، تو ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ پاک مہربانی فرماتا ہے، ہوتا تو سب میرے اللہ کی طرف سے. اور ہم نے ادھر ایک بات اور سنی ہے کہ یہاں پہ کوئی کنواں بھی ہے جس کا پانی پی کر لوگ فیضیاب ہوتے ہیں. بالکل وہ کس جگہ پر موجود ہے یہاں پہ؟ وہ دربار شریف کے یہ اپنا شمال کی جانب ہے، تقریباً ایسے کہہ لیں کہ 100 گز کے فاصلے پر، 100 فٹ کے فاصلے پر کہہ لیں گے، گز کے فاصلے پر. تو اس سے لوگ برکات حاصل کرتے ہیں. حضرت بسم اللہ شاہ نوری حضوری ہمارے بزرگ جو ہیں، انہوں نے 22 حجیں کی تھیں، اور انہیں وہاں سے پانی آب زمزم کا لا کے اس میں ڈالا ہوا، اور آپ نے اپنا لواب ذہن بھی اس میں پھینکا تھا. تو اس کی دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ جو بھی مریض آئیں گے، کوئی پیٹ کی تکلیف ہو، کوئی اپنا جلد کی تکلیف ہو، تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. وہ لوگ آتے ہیں جمعے کے دن بہت زیادہ کثیر تعداد میں، وہ آ کے یہاں نہاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی لے بھی جاتے ہیں. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرماتا ہے اپنی ذات کی رانی کے شفا. جی تو ناظرین، ہم نے اپنے وعدے کے مطابق آپ دوستوں کو دربار شریف کا وزٹ بھی کروایا، اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے
کہ وہ کنواں کون سا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے جہاں پہ لوگ آ کر پانی پیتے ہیں اور فیضیاب صحت یاب ہو جاتے ہیں اور اولیاء اکرام کی جو کرامات ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. کافی جو ہماری نوجوان نسل ہے, نئی نسل آ رہی ہے, انہیں ایسی تاریخی مقامات پہ آنا چاہیے اور آنے کے بعد ادھر کے جو تاریخیں ہیں انہیں پڑھنا چاہیے, معلومات حاصل کرنی چاہیے. یہ ہمارا ایک قومی اور اسلامی دونوں ورثے ہیں, ان کی یاد دہانی ہم تمام لوگوں کو ہونا ضروری ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کنویں کی جانب جہاں پہ لوگ آ کر پانی پیتے ہیں. سید نہیں ہے, یہ بھی سادات کرام کی ہیں مزاریں. وہ ایک ہے وہ حضرت پیر بھاون شاہ صاحب کی مزار ہے. جی, تو اس وقت ہم مزار پہ تشریف لا چکے ہیں. یہاں پہ مرشد سے پوچھیں گے کہ یہ مزارات کن کے ہیں اور کیا ان کے جو معاملات زندگی کے, ان کے جو تاریخی واقعات ہیں وہ بیان کریں گے. جی, یہ حضرت بسم اللہ شاہ نوری حضوری کا مزار مقدس ہے 200 سال قبل. جی, حضرت نوری بسم اللہ شاہ صاحب حضوری اور حضرت خواجہ نور شاہ مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زمانہ ہے. جب آپ جایا کرتے تھے حضرت نوری بسم اللہ اپنا حضرت خواجہ نور شاہ مہاروی پاک ہونے سے, تو راستے میں حضرت کے پاس قیام کیا کرتے تھے. رات جاتے ہوئے بھی واپس آتے تھے. ہم اصل میں ہم ایک ہی زمانہ ہے آپ کا. تو آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ برقعے میں رہتے تھے. اب چادر آپ کے اوپر اوڑھ لیتے تھے اپنی اور حضوری ہو جاتے تھے. حضور نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں آپ پہنچ جاتے تھے, اس لیے آپ کو حضوری کہا جاتا ہے. نوری حضوری حضرت بسم اللہ شاہ آپ کا لقب نام ہے اور نوری حضوری آپ کا لقب ہے. تو ایک دفعہ ایک ہندو گراڑ آپ کے پاس آیا مرید ہونے کے لیے, اسلام قبول کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ٹھہر کر کرتے ہیں. اچانک ہی آپ کو کا جانا ہو گیا, اپنا کوئی لینے آ گیا آپ کو گاڑ یا بیکانیر کی طرف سے, جو 200 سال قبل کی بات ہے. تو آپ ادھر چلے گئے, اسے بھی ساتھ لے گئے. جب وہ وہاں گیا تو آپ ٹھہرے, یہ آپ کے مرید تھے کس برادری کے, وہاں ٹھہرے آپ. تو وہاں وہ جو ہندو تھا وہ مر گیا. جی, تو لوگ اسے اس اپنی رسم کے ہندو اپنی رسم کے مطابق سے جلانے لگے. تو کسی نے اطلاع دی کہ حضور جو آپ کے ساتھ آیا, آپ کا خادم ساتھ آیا ہے, وہ مر گیا, اسے جلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں بابا, ابھی اسے جلاؤ, اسے ابھی مسلمان بھی ہونا ہے اور اس کی شادی بھی ہونی ہے اور بچے بھی ہونے ہیں. جی, آپ جلدی سے اس جگہ پہ گئے اور حضرت سخی شوق علی شاہ صاحب کی لکڑی کے نالین جو تھے تو آپ کے ساتھ تھے, وہ آپ نے لکڑیاں ہٹوا کے اس کے سر پہ مارا زور سے اور کہا کہ زندہ دلوں کے ساتھ ہو کہ تم مردہ ہو گیا, اگر تمہیں مرنا بھی ہے تو گھر چل کے مر جا, یہاں اٹھ جاؤ, یہاں سے اٹھ جاؤ. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہاں, پھر آپ نے اسے کلمہ پاک پڑھایا, اسے مسلمان بھی کیا حضرت بسم اللہ شاہ نوری حضوری نے, اور اسے مرید بھی کیا. یہ خبر جب پھیلی اس علاقے میں, تو اس علاقے کا جو مہاراجا تھا اس کے گھر اولاد نہیں تھی. وہ جلدی سے آیا اور حضرت کو اپنے گھر لے گیا, آپ کی خدمت خاطر کی, کھانا پکایا, دعوت کی, کافی لوگ اکٹھے ہوئے. پھر اسے سوال پیش کیا کہ حضور میرے گھر اولاد نہیں ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرو اور اللہ مجھے بتاتا. تو آپ نے بلایا اس کی بیوی کو, کہتے ہیں اللہ, اور اس کے جو کمر میں زور سے ایک اپنی چھوٹی ماری اور اسے نشان پڑی. آپ نے فرمایا اللہ مجھے بیٹا تھا فرمائے گا, اس کی کمر میں یہ نشان ہوگا, یہ اس کی میری دعا کی نشانی ہے, اللہ پاک کو فرما دینا. تو آپ آ گئے, اللہ نے اسے بیٹا تھا فرمایا. تو وہ نشان آپ نے دیکھا ویسے ہی تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی نسل میں ایسے ہی نشان جائے گا. تو واقعی وہ لوگ موجود ہیں ادھر انڈیا میں, وہ ادھر ہے نہیں. تو انہوں نے پھر اس وقت اس مہاراجے نے 35 کنویں آپ کے نام منتقل کیا رقبہ. پھر وہاں کچھ رقبہ وہاں ملا, یہاں ملا, کچھ نہ ملا. 14 مربع اراضی حضرت بسم اللہ شاہ نوری کی طرف سے, 4.5 مربع اراضی حضرت سخی شوق علی شاہ صاحب. اسے آپ کی اراضی جو ہے اس وقت محکمہ اوقاف کے قبضے میں ہے. یہ دربار میں محکمہ اوقاف نہیں.
تو وہ ٹھیکے پہ دیتے ہیں جو بھی سلسلہ کرتے ہیں. اور یہ مزار مقدس میرے دادا حضور حاجی الحسنین شریفین سید محمد فیض علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو آپ نے اسلام کی بہت خدمت کی, آپ کی بہت آپ نے کتابیں لکھیں اور بہت اس دور سے لے کے آج تک بہت لوگ آپ کے مریدین عقیدت مند حضرات عراق میں موجود ہیں, پاکستان کے اندر بھی مختلف ممالک میں بھی. آپ کا اس نوشمان ہوتا ہے تو سب حضرات تشریف لاتے ہیں. تو آپ نے اس وقت سے لے کے اپنے انشاء تک بہت لوگوں کو فیض آتے ہیں. اور یہ آگے میرے چاچا سید محمد شبیر علی بخاری کا مزار مقدس ہے. ان کا اظہار جو سن 1979 میں ہوا, حضرت کا 72 میں ہوا, سید محمد فیض علی شاہ صاحب سرکار کا ان کا 79 میں ہوا. تو یہ بھی اپنے وقت کے اللہ کے ولی ہیں اور مادر علاق میں ہیں. یہ آپ کی بھی بہت کرامت ہے. جن میں سے ایک کرامت آپ کی زیادہ مشہور ہے کہ 50 WB ٹھنگی کالونی, اس طرف ایک چاچا 50 WB, وہاں ہمارے دادا جی کے خلیفہ تھے بلوچ فیملی سے محمد حیات بلوچ, ان کا وہاں رقبہ تھا اراضی آدھا مربع. تو وہاں ایک سکیم آئی ایئرپورٹ کی, تو اس میں وہ رقبہ چلا گیا. وہ کرنل صاحب آئے, وہ جھنڈیاں لگوا کے چلے گئے. تو اب وہ رقبہ ان کا سارا تقریباً ایئرپورٹ میں چلا گیا. تو شبیر علی بخاری صاحب المعروف بخاری صاحب کے نام سے مشہور تھے, وہاں گئے, وہ لوگ لے گئے, وہاں بتایا. وہ آپ نے عصر کے ٹائم پہنچے, وضو کیا, نماز پڑھی, پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے. جب اسے دیکھا وہ بڑا پریشان ہے, تو اس نے آپ نے پوچھا بھی میاں محمد حیات کو پریشان بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور پریشانی سے بات کی کہ وہ ہمارا رقبہ جو ہے نا وہ ایئرپورٹ میں آیا ہے. جی, ہمارا رقبہ ایئرپورٹ میں آیا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو میری بات ہمیں مل جائے واپس. ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارا اور کوئی وسائل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے, دعا کی, اللہ نے مہربانی فرمائی. آپ نے فرمایا یہ جھنڈیاں اتار, کافی لوگوں کا رقبہ ہے, جہاں تیرا دل کرتا وہاں چھوڑا, وہاں چھوڑا. وہ گیا, اس نے اتاری اور وہاں آگے کر دی, رکھا. یہ خبر کرنل صاحب کو, یہ جو لوگ سوگت کے افسر تھے اس آنے والا میں آرمی تھے, انہیں ملی. ان کی وہ ایک ممبا بنگلہ ہے اپنا ادھر چوک جمال کی طرف اپنا خانوال کے لیے, وہاں وہ بنگلے پہ کرنل صاحب آئے, اس کی پیشی ہوئی. تو یہ آپ کی کرامت میں بتا, وہاں پیشی ہوئی. تو یہ بات کہ یہاں حضرت کے پاس آیا, کہتا حضور میری پیشی. آپ نے فرمایا جو تیرا لباس تیرے مشرقہ کا ہے نا, ویسے ہی غلمی دستار اور موتی کلر کا چولا اور احمد اور قصہ پہن کے گھوڑی پہ چڑھ کے جائے اور کلمہ پاک کا ذکر کرتا جائے, نفی اس بات کا. افضل ذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ایسے کرتا جائیں. اور رکینا جب وہاں پہنچے گا تو اللہ پاک کے رحمت میں صاحب ہوگا. ایسے ہی ہوا, جب ہو گیا تو کرنل صاحب بنگلے سے باہر تشریف لے آئے. اور آپ نے کرنل صاحب نے اپنے اردو سے کہا کہ اسے پکڑو, گھوڑے سے اتارو, اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے اور اس سے باتیں کرتے رہے, میں بھی گفتگو رہے. اور اس کے بعد وہ کھانا وغیرہ کھایا. اور کرنل صاحب نے فرمایا کہ تیرے مرشد پاک کا حلیہ کیا ہے؟ تو پھر وہ محمد حیات نے عرض کی کہ حضور ایسے ایسے. آپ نے فرمایا تیرے مرشد پاک آئے تھے اور تیری سفارش کر گئے ہیں, اور وہ ہم نے رقبہ اور طرف سے لے لیا ہے, تیرا رقبہ چھوڑ. تو آپ واپس تشریف, کرنل صاحب بھی چلے گئے, وہ بھی آ گیا, وہ رقبہ انہیں مل گیا. یہ آپ کی زندہ کرام آدم. جی, تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام جو دربار شریف سخی شوق الہی تو ضلع بہاول نگر تحصیل چشتیہ میں موجود ہیں. ان کے جو تاریخی واقعات تھے ہم نے آپ دوستوں تک شیئر کیے ہیں, سننے والوں تک شیئر کیے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے ایک پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ میرے گرامی مخلوق یہ محمد مدد بخاری کا مزار مقدس ہے. یہ بھی مرجع خلائق ہے. تو آپ نے بہت خدمت کی اسلام کی, علماء حق کی اور دربار شریف کی. خصوصاً یہ بات ہے کہ جو حضرت سید محمد فیض علی شاہ صاحب کی دفاعی جتنی ہیں وہ آپ نے اثر نو میں بحال کیا, جس میں سورۃ یوسف شریف
दलाइल खैरात और सूरत मुहम्मद शरीफ और उसके फ़ज़ाइल और सूरत यासीन शरीफ, नूर ताज शरीफ, हकीकतुल आरिफीन, सवान उमरी हज़रत सैयद मोहम्मद फैज़ अली शाह साहब, सवान उमरी हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह नूरी हज़ूरी सरकार और हज़रत सैयद शाह साहब, ये आपने इसे बिल्कुल महफूज रखा और हर चीज़ को आपने बरकत को और शिया नस्ल को ये साथ साथ लेके चले। अल्लाह पाक के पूरे करूँ से इन्होंने कहीं भी रजत नहीं आई और ना ही कोई ऐसा सिलसिला हुआ। आप शरीर से इंतहाई पाबंद थे। आप जब भी उस मुबारक की महाफिल होती तो इस्मा खान हज़रात को, कव्वाल हज़रात को, अपना उलमा को यही बात पहले सबसे पहले ये फरमाते कि यहाँ कोई गैर शरह बात न करना, शरीयत के दायरे के अंदर रह के आपने हर बात करनी है। तो अल्लाह पाक उनके प्रोग्राम से होना है मैं इतना चलें ये यही वो जगह है जिसका नाम मारी शरीफ है, जो जगह हज़रत सफ़ी शौक़त शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लकड़िया साहबान से ली थी। ये लकड़िया साहबान की ये आप देख लें, इसकी तर्ज़ तामीर पुरानी है और ये बड़ी ईंट से बनी हुई है। तो यही उनकी रहायशगाह थी और किला था। यही जगह हज़रत सफ़ी शौक़त शाह साहब ने ली है अपनी करामत से। तो इसे ही आगे बढ़ाया कि ए कमरा अगर मैं वाकई हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म से आया हूँ तो आगे चल के मेरी इनकी ताज़ीम का। तो ये 4 कदम आगे चला जो हमने सुना है और पढ़ा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो ये वही जगह है माड़ी शरीफ। इसमें आप इक़्तियाम पज़ीर रहे, बाद में तमाम सजादगान हज़रात इसी में रहे और इसी में महफिल भी होती रही और ज़िक्र अज़कार भी होता रहा और इसी की बरकतों से ये नाम जो है ज़िंदा है अपना। हर जगह पे यही कहा जाता है कि माड़ी शौक़ का, माड़ी से सफ़ी शौक़त शाह साहब के नाम से। और ये खूबसूरत नशिश मेरे दादा जी हजूर किबला सैयद मोहम्मद फैज़ अली शाह साहब की है। ये शिकंजी उस वक्त बनी थी, ऊपर यहाँ तारीख लिखी हुई थी सन 1935 में कि फजील की जगह पर यहाँ लिखी हुई है। ऊपर कहीं है तारीख लिखी हुई है, तारीख नहीं। जब आप ज़्यादा नशीन हुए सन 1932 में मेरे दादाजी सैयद मोहम्मद फैज़ अली शाह साहब, तो ये सन 35 में आपने 2 साल बाद ये जगह बनवाई और इसी में आप काम भी होते थे और इसी में आपने महाफिल भी किया था। ये महफिल की जगह और ये आप अंदर चलते हैं, अंदर सरकार की नशीदा भी है। ये हज़रत सफ़ी शौक़त शाह साहब का तबरुक है, तख्त मुबारक है जहाँ आप इस पर आप तशरीफ़ फरमा होते थे, विराजमान होते थे। ये हज़रत बिस्मिल्लाह शाह नूरी हज़ूरी सरकार का पलंग है, तख्त है। इस पर आप नमाज़ भी पढ़ते थे और आराम भी फरमाते थे। और ये आपकी नशिस्तगाह है और ये आपकी हैशगाह है। ये ऊपर इधर सीढ़ियाँ देखती हैं इसके ऊपर और इधर एक साथ ये कमरा है मुझे का मखसूस लाइब्रेरी का था पहले, आपको मैं मौका कब्जे में लगा। और ये अब नीचे इधर चलते हैं, इस जगह पे नीचे तय खाना है। चलो जी, तो नाजरीन हम ये तय खाना के अंदर इस वक्त पहुंच चुके हैं और इधर भी हम इसके जो मालूमात हैं वो भी मुर्शद से हासिल करेंगे। जी ये नीचे इसके ये कमरा है, इसके नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं इस जगह पे इधर से। ये हजूर का चिल्ला, हजूर सखी सैयद सफ़ी शौक़त शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह है। इसके नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं। अब तो वह नीचे से बंद है, खस्ता या बुसीदा होने की वजह से बंद कर दिया था। इसके नीचे कमरा ये आपकी चिल्लागाह है हज़रत सफ़ी शौक़त शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की। और इसके अंदर एक जो भी कैद है जो पहले हमने सुना था, मैंने अपने बुजुर्गों से, मैंने अपने अब्बा जी से पहले सुना था, फिर बाद में जब मुझे यकीन नहीं आया कि देव है या नहीं है तो फिर भी मैंने उसे देखा भी है। वो अब भी मौजूद है। वो पहले उसका लंगर पानी जो भी सजादा नशीन होता था वो देता था। एक बड़ा टोकरा रोटियों का और एक दाल का बड़ा देगड़ा उसे मिलता था खाने को और जो भी लंगर में आता। अच्छा, वो देव अभी भी इसमें जी अभी मौजूद है।
मखफी है, छुपा हुआ है। तो अब फिर एक दफ़ा यहाँ ये बात मेरे वालिद गिरामी ने, मेरे अब्बा जी ने बताई हमें कि यहाँ बैठ के कुरान, वो हाफिज भी थे, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे थे बैठे, यहाँ उनका उस्ताद भी था, तो जो बाहर निकल आया ऐसे जी। हाँ, वो बता रहे थे कि उसने तहमद बांध रखा था और भैंस जितना था भूरे कलर में, और इंसानी शक्ल में, और सींग भी थे उसके बड़े बड़े। उन्होंने खुद देखा तो फिर वो चीख निकली, जब देखा तो उस बड़े हजरत सैयद फैज़ अली शाह साहब आप तशरीफ़ लाए जल्दी से। उन्होंने आके उसे उसकी कमर पे हाथ मारा और कहा भी चल वापस अंदर चला जा, आज के बाद तेरा लंगर पानी बांधे, खुद तू इंतज़ाम करेगा, तो बच्चों को डराता है। फिर उसके बाद उसका लंगर पानी बंद कर दिया, वो अब खुद अपना इंतज़ाम करता है। फिर हमने जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने यकीन ना किया। फिर वो देवो ने मुझे अपना आप दिखाया, मैंने उसे देखा अपनी इन आँखों से, वाकई वो भूरे कलर का भैंस की जिसामत में और मौजूद है। और ये दो जिन है यहाँ हजरत के, जुमा और गुमा, जो यहाँ रहते हैं, हजूर की खिदमत करते हैं और यहाँ की दरबानी भी करते हैं और निगहबानी भी करते हैं। अच्छा मुर्शद, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं और डोरियाँ वगैरह बंधी हुई हैं, इनके बारे में बताएं कि इनके बारे में ये हजरत के पहले ये नहीं था, जब हम छोटे थे या हमारे दादाजी और अब्बा जी मौजूद थे, वो ऐसी रस्में नहीं करने देते थे इस किस्म की। बाद में फिर ये उनके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, यहाँ चिराग भी जलने का और तेल भी गिरा पड़ा है और इतनी सफाई भी नहीं है, और ये अपना चूड़ियाँ वगैरह जो लोग आते हैं या ज़ायरीन औरतें आती हैं, वो अपनी मनतें वगैरह बांध जाती हैं, यहाँ उनका कुछ सिलसिला होगा, मगर ये शरीयत में या हमारे सिलसिले में ये बात नहीं है। अच्छा दूसरा मुझे आप ये बता दें कि ये जो कमरा है देव साहब का, इसके अंदर कौन कौन जा सकता है? कोई इसमें जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, मैं तो चला जाता हूँ इसके अंदर बैठ के नफल भी पढ़ सकते हैं, अंदर बैठ के फर्जी इबादत भी कर सकते हैं, नफली भी कर सकते हैं, दुआ भी बैठ के अंदर मांग सकते हैं। अल्लाह पाक, क्योंकि बिल्कुल बंदा दुनिया से अलग हो जाता है ना तहखाने में जाके, अल्लाह याद ज़्यादा आता है, अल्लाह ज़्यादा याद आता है, सिर्फ अल्लाह का और अल्लाह के बंदे का राब्ता आपस में रह जाता है और कुछ नहीं होता, यकसुई हो जाती है। इसका मतलब ये अलहदगी का। ठीक हो गया। जो मकाम है मुझे मुर्शद ने इजाज़त तो दी है, लेकिन मेरी हिम्मत इस वक्त गवारा नहीं कर रही कि मैं इसके अंदर के जो मनाजिर हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। थोड़ा सा मस्जिद का एरिया भी मस्जिद का एरिया भी ले लें, अभी ये इंशाल्लाह इसकी विशेष करेंगे इसे जी। हाँ जी, हाँ जी। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो यहाँ पे इबादत का मस्जिद है। देखने में ये मस्जिद बहुत छोटी सी महसूस हो रही है। इसके बारे में मुर्शद से पूछेंगे कि इतने बड़े दरबार में इतनी कसीर तादाद में जो मुरीदैन हैं जो आते हैं जुमे के दिन जुमा पढ़ने हैं, उसके बारे में मालूमात करेंगे कि मस्जिद का जो जगह है वो इतनी कम क्यों है, क्या वजूहत हैं, क्या मामलात हैं। जी मुर्शद, मस्जिद के बारे में क्या बताना? जी, ये मस्जिद शुरू में ये कच्ची थी मस्जिद हमारे दादाजी के दौर में, फिर ये शहीद कारकी से दोबारा बनाया गया, पुख्ता किया गया। तो उसके बाद जैसे जैसे दिन बदलते रहे, हालात बदलते रहे, मस्जिद वसी होती चली गई। पहले बहुत छोटी थी, फिर जब हमारे दादाजी का, हमारे वालिद साहब का दौर आया सजादा नशीनी का, तो उन्होंने इसे और वसी किया मस्जिद को। और उस वक़्त हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर थे सुल्तान महमूद भट्टी साहब, उन्होंने काफ़ी इस मस्जिद में अपनी गिरा से अपना खिदमत की और इसे बनवाया, और वो साथ साथ रहे। क्योंकि जगह इसलिए थोड़ी है, दरबार शरीफ की तो हाथ तक है, ठीक है, काफ़ी मस्जिद बहुत थोड़ी है, तो चूँकि ये काफ़ी बुलंदी पे है, बाकी जगह नीचे है, वसी करने की जगह नहीं है। वसी करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत है। इसकी नई भर्ती हो, नया जनाब हो, इसके साथ जगह बने, फिर ये शुमाल की तरफ मस्जिद बढ़ सकती है। ज़रूरत भी है कि हम हमारे यहाँ ईदगाह नहीं है, हम ईद की नमाज, तमाम ईदीन की नमाज़ें भी यहाँ पढ़ते हैं, और उस मुबारक के लिए भी आता छोटा है, काफ़ी तादाद होती है, कसीर तादाद में लोग मखलूक होती है, तो पूरे तो नहीं आते। बहरहाल गुजारा करने वाली बात है, कोशिश है, और अपना अफसरान वाला और महकमा औक़ाफ़ के
چیف ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف، ان کی خدمت میں ہماری صاحب کی یہ گزارش ہے، التماس ہے کہ یہاں توجہ دیں اور ہمیں مسجد وسیع کرنے کے لیے فنڈ مقرر کر کے دیں، اور یہ مسجد بھی وسیع ہو جائے، ہمارا یہاں عیدگاہ بھی بن جائے، جنازگاہ بھی نہیں ہے، عیدگاہ بھی نہیں ہے، مسجد بھی چھوٹی ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں جو ان کی خدمت میں ہم گزارش کرتے ہیں آپ کے توسط سے۔ تو ہمارا یہ، اور یہاں جواز شریف کے اوپر برآمدے زائرین کے لیے نہیں ہے، مشرق کی طرف یا کسی اور طرف وضو خانہ بھی بنا ہوا ہے، تو ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں اپنا سکندر خان لکھویرا صاحب، انہوں نے اپنی گرہ سے یہ ہمیں بنوا کے دیے تھے، تو ایسا سلسلہ ہے۔ تو اب پیسے تو کافی منظور ہوئے 25 لاکھ، مگر وہ 25 لاکھ میں کچھ بھی نہیں بن سکتا، اللہ کرے گا تو کچھ اور مہربانی ہوگی یہ افسان بالا سے، تو کچھ ہمیں اور منظور کر کے بنوا دیں گے برآمدے وغیرہ زائرین کے لیے۔ جو نوراتے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں، یہ امام مسجد کا کمرہ ہے، یہی سٹور ہے، یہی کمرہ، یہ دیکھ لیں آپ، آگے اس کی ویڈیو بنا لیں۔ یہ بھی ہمارے ابا جی نے بنوایا تھا، پہلے یہاں نہیں تھا، یہ بھی ہمارے والد صاحب نے، میرے ابا جی نے بنوایا تھا، پہلے یہ نہیں تھا، یہ بنوایا تھا زائرین کے لیے کمرہ، انہوں نے برآمدہ بنایا تھا۔ اب یہی ہم سٹور کے لیے استعمال کرتے ہیں، دربار شریف کا سامان رکھا ہوا ہے، مسجد کا رکھا ہوا ہے، یہی مولوی صاحب ہمارے امام مسجد صاحب رہتے ہیں، اور اسی جگہ پہ یہ دیکھیں لکیریں لگی ہوئی ہیں، اسی جگہ پہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ یہاں میت آگے رکھ لیتے ہیں اس میں، یا باہر رکھ لیتے ہیں، یہی ہماری جنازگاہ ہے، یہی ہماری عیدگاہ ہے، یہی ہماری مسجد ہے، یہی جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 25 لاکھ روپے محکمہ اوقاف کی طرف سے منظور ہو چکے ہیں، تو اس 25 لاکھ روپے میں ایسے کون کون سے کام ہیں جو آپ اس وقت کروا رہے ہیں اس علاقہ میں محکمہ اوقاف کی جانب سے؟ یہ ہمارے مینیجر صاحب بہت اچھے ہیں جو موجودہ ہیں، وہ خود ہی یہ سارا کام اپنی نگرانی میں کروا رہے ہیں۔ یہ باہر واش روم بن رہے ہیں، ہم چلتے ہیں وہاں، دیکھیں آپ، ایک ڈسپوزل کا نظام ہے، اور یہ فرش اکھڑا ہوا ہے، یہ دکھا فرش دکھاؤ ذرا، یہ کافی یہ ابلا ہوا ہے فرش گیس وغیرہ سے، تو یہ اس کی مرمت ہوگی یا یہ نیا بنے گا، یہ ہے۔ اور وہ مین گیٹ اگلا گراج سے نیا بنوا رہے ہیں، تو یہ اس کا حال ہے، ادھر کریں آپ، تو اللہ کرے گا اسی طرح بھی سوچی ہوگی، یہاں کوئی پکی سے لگ جائیں گی یا چار اپنا بن جائے گی دیوار پکی، یہ ایسے یہ کافی اچھا حال ہے یہ فرش کا۔ اور یہ آگے دیکھا، یہ اس کی حالت بہت سستا ہے، یہ ہم نے یہ نشست گاہ ہے، تمام سجاد گان جی بہت ہی زیادہ دستالی میں آئے ہیں، یہ آگے نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ کو، جی ہاں، یہ بھی بیویوں کا قبرستان ہے، اس کی حالت بھی بہت خستہ ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں اپنا 1999 میں جنرل ایڈمنسٹریٹر محکمہ اوقاف کے امتیاز خان صاحب، تو انہوں نے یہ 85,000 یا پتہ نہیں کتنا منظور وقت کیا تھا خود انہوں نے، تو یہ ہمارا یہ فرش بنا، یہ 28 جون 1999 میں یہ مکمل ہوا تھا۔ تو یہ مین گیٹ کی جگہ ہے، یہ اب نیا مان رہا ہے، اتنے مان رہا ہے، پتہ نہیں وسیع کرتے ہیں یا اتنے بناتے ہیں، پہلے والا ملبہ بھی ٹھیکیدار وسیع کریں گے، جی وسیع کریں گے، یہ ہمارے ٹھیکیدار ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں۔ جی، تو ناظرین اس وقت محکمہ اوقاف کی طرف سے جو ٹھیکیدار مقرر ہوئے ہیں اس دربار میں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ندیم صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ جو 25 لاکھ روپے کی جو گرانٹ ہے اس دربار شریف کے لیے، اس سے یہ کیا کیا تعمیرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کے پاس کون کون سے پروجیکٹ آئے ہیں جو محکمہ اوقاف کی طرف سے آپ کو سونپے گئے ہیں؟ آپ نے کون کون سے کام ہیں جو یہاں پہ پائے تکمیل تک پہنچانے ہیں؟ فرسٹ آف آل تو یہ مین گیٹ ہے سر اس کا، جی، اور یہ فرش ہے سارے کا سارا، اور باہر تقریباً واش روم ہے جو کہ تقریباً 10 ہے، 10 لاکھ یہ مسجد یہی ہے۔ ایک آپ نے گیٹ تعمیر کرنا ہے اور یہ فرش مکمل اسے تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد 10 واش روم تعمیر کرنے ہو رہے ہیں۔ اس کا آپ کا کتنے میں ٹھیکہ ہوا ہے اس وقت؟ یہ تو سر تقریباً 25 لاکھ میں ہوا ہے۔ اچھا، تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ 25 لاکھ روپے میں یہ ٹھیکہ ہو رہا ہے تو یہ کام بہت تھوڑا سا ہے، اور 25 لاکھ روپے اماؤنٹ بہت زیادہ ہے؟ کہ 25 کا 25 یہاں پر لگا کے جائیں گے انشاءاللہ، اسی کام میں یا اس سے اسی کام میں لگا کے جائیں گے۔
جی تو ناظرین جیسا کہ آپ ٹھیکیدار صاحب کی بات سن رہے تھے، انہوں نے پروجیکٹ بھی اپنے 10 واش روم انہوں نے تیار کرنے ہیں اور اس دربار شریف کا جو فرش ہے یہ مکمل بنانا ہے اور جو مین گیٹ ہے اسے بھی نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے۔ یہ ساری ویڈیو بنا رہے ہیں گیٹ اتنا بڑا ہی رہے گا۔